امریکہ کے کئی جوہری معاہدے بھی جو ہے وہ ہوئے ہیں اور بھارت امریکہ کو اور امریکہ بھارت کو اپنا قریبی ساتھی سمجھتے ہیں. ساتھ ہی اگر پاکستان کی بات کی جائے، پاکستان کے امریکہ سے قریبی روابط تو موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی پاکستان چین کا دیرینہ اور ایک قابل اعتماد دوست ہے. سی پیک جو پاکستان اور چین کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا معاشی طور پر اور معاشی لحاظ سے سمجھے جانے والا منصوبہ ہے، وہ جاری اور ساری ہے اور امریکہ کی جانب سے اس کو سبوتاژ کرنے کی، بھارت کی جانب سے سبوتاژ کرنے کی کوششیں سامنے آتی رہی ہیں. اب پالیسی مزید کیا ہوتی ہے، وائٹ ہاؤس کے صدر اور وائٹ ہاؤس اور امریکہ کی جو کابینہ ہے اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، یہ طے ہونا ابھی باقی ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ٹرمپ جو ہے وہ 47ویں صدر بن گئے ہیں، امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں. ٹرمپ نے وکٹری سپیچ کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ کو تمام تر سکون اور خوشیاں نہ دے دوں. ہم ٹیکسوں میں کمی لائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی سپیچ میں کہا گیا. ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ امریکیوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے طاقتور مینڈیٹ دیا ہے. اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ کے خواب پورے نہ کر دوں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ٹیکسوں کی جو امریکہ میں بھرمار ہے، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک عام امریکی اپنی آمدن کا تقریباً 40% یا اس سے زیادہ ٹیکس میں ادا کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹیکسوں میں ہم کمی لے کر آئیں گے. امریکہ نے مجھے طاقتور مینڈیٹ دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ کے خواب پورے نہ کر دوں. جبکہ ہماری سارا دن آج اپنے نمائندگان سے اور تجزیہ کاروں سے بات ہوتی رہی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں سکون ہو. امریکی چاہتے ہیں ان کا معیار زندگی بہتر ہو. امریکی چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار، ان کی نوکریاں محفوظ ہوں اور یقینی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ امریکی چاہتے ہیں کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ محفوظ ہو، کم ہو ٹیکس. اور اسی حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ٹیکسوں میں کمی لائیں گے. ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا. آپ کو بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2016 کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو بائیڈن جو ڈیموکریٹک صدر تھے ان کی جانب سے ٹرمپ کو ہرایا گیا اگلے الیکشن میں، اور ٹرمپ نے تاریخ رقم کی ہے. 2024 کے جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کا باقاعدہ طور پر اعلان انہوں نے کر دیا ہے اپنی جو ہے وہ وکٹری سپیچ میں. آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ نے مجھے طاقتور مینڈیٹ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 47ویں امریکی صدر منتخب ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ریپبلکن کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور جو امریکی ریاستیں تھیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈیموکریٹس کا سٹرونگ ہولڈ ہیں، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ آج پانسا پلٹا گیا ہے اور ریپبلکنز کو ووٹ دیا گیا ہے. ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں، ٹرمپ کا جو ایجنڈا تھا یا ٹرمپ کا جو منشور تھا، اس کو سراہا گیا ہے. ان کا منشور تھا امریکنزم کا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ میں سکون لے کر آئیں گے، امن لے کر آئیں گے، امریکہ کو جو ہے وہ اس کی معیشت کو بہترین سے بہتر بنائیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم امریکہ کا سنہری دور واپس لے کر آئیں گے. اور ٹرمپ جو ہے ان کا یہ بیانیہ جو ہے وہ بکتا نظر آیا. امریکیوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے اور جو ان کی حریف تھیں کملا ہیرس، ان کو جو ہے وہ امریکہ کی کچھ ریاستوں نے بالکل سپورٹ کیا ہے اور کئی کمیونٹیز کی جانب سے کملا ہیرس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا، لیکن وہ صدارتی الیکشن کو جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈیموکریٹس جو ہے وہ ہار گئے ہیں یہ الیکشن اور ریپبلکنز جیت گئے ہیں. ڈیموکریٹس کی جانب سے اپنی ہار جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے. اگر بات کی جائے امریکہ کی پالیسیز کی تو ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ چین کے معاملے میں نیٹو کے حوالے سے، روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس حوالے سے، غزہ بالخصوص مشرق وسطیٰ میں اس وقت غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان، شام، عراق، یمن پر بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں. امریکہ اسرائیل کا بڑا سپورٹر ہے. امریکہ اسرائیل کو اسلحہ بھی، گولہ بارود بھی فراہم کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ امریکہ اسرائیل کو امداد بھی ایک بڑی تعداد میں فراہم کرتا دکھائی دیا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اس جنگ کو ختم کریں گے. اور ٹرمپ ہی وہ صدر تھے امریکہ کے جو اپنے دور حکومت میں پچھلے گئے تھے اسرائیل، اور انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کی جو ایمبیسی تھی، جو امریکہ کا سفارت خانہ تھا، اس کو یروشلم میں منتقل بھی کیا تھا. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ عرب کمیونٹی نے بھی ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے. اور ان کی جانب سے، ٹرمپ کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ ہم جنگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو جتنے بھی ووٹرز سپورٹرز ٹرمپ کے ہیں ان کی جانب سے اب اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ جو کئی جنگوں میں انوالو رہا ہے اور کئی معاملات میں دنیا کے انوالو ہوتا رہتا ہے، اس میں کچھ کمی آئے گی.
اور امریکہ کا جو سنہری دور ہے وہ واپس ہوتا ہوا دکھائی دے گا. کچھ پاکستانی جو الیکٹرز تھے وہ بھی سلیکٹ ہوئے ہیں اور پاکستانی نژاد جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیز میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کی اگر بات کی جائے, بالخصوص ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی بات کی جائے, تو بھارتی جو کمیونٹی تھی وہ کملا ہیرس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئی, جبکہ پاکستانی کمیونٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا. آپ کو بتائیں کہ عرب کمیونٹی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی زیادہ سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئی ہے, اور یورپین کمیونٹی کی اگر بات کی جائے تو ان کے ووٹ مکس رہے مختلف ریاستوں میں. کچھ نے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا ہے, کچھ نے ریپبلکنز کو ووٹ دیا ہے, اور مشرقی امریکہ کی جو بالخصوص ریاستیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اسٹرانگ ہولڈ ہیں ان کی ڈیموکریٹس کی, اور ساتھ ہی ساتھ مغربی ریاستوں میں نیواڈا جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ نظر آیا. ساتھ ہی ساتھ کیلیفورنیا کو کہا جا رہا تھا, اوریگون کو کہا جا رہا تھا, واشنگٹن جو اسٹیٹ ہے مغربی امریکہ کی اس کو کہا جا رہا تھا, لیکن ان تمام ریاستوں میں بھی ملا جلا رجحان نظر آیا ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ سوئنگ اسٹیٹس جن کا کردار بہت اہم سمجھا جاتا ہے امریکہ کے الیکشنز کے اندر, انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے ریپبلکنز کو جتوانے میں. آپ کو یہ بتائیں کہ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا ہم امریکہ کو بلندیوں پر واپس لے کر جائیں گے, ہم امریکہ کا سنہری دور واپس لے کر آئیں گے. پنسلوینیا کی اگر بات کی جائے, پنسلوینیا ایک اہم ریاست سمجھی جاتی ہے. 2016 کے الیکشن میں بھی پنسلوینیا کی ہی حمایت سے ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے میں کامیاب ہوئے تھے, اور اس بار بھی پنسلوینیا نے ریپبلکنز کو ہی ووٹ کیا ہے, پنسلوینیا نے ریپبلکنز کو جتوایا ہے. جارجیا, مشیگن اور نارتھ کیرولائنا کی جانب سے بھی آپ کو یہ بتائیں کہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب. خالد صاحب بتائیے گا, امریکی 47ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو گئے ہیں. ایک کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آیا شروع میں, اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی تو جیت کے فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے تو وہ رک ہی نہیں سکے. یقینی طور کے اوپر اگر سے بعض مینوپولیٹڈ سروے جیسے پاکستان میں کیے جاتے ہیں دنیا بھر کے اندر ہوتے ہیں, اور ابھی کچھ ریسنٹلی ایسے سروے آئے تھے جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ بہت نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہے اور جو کاملا ہیرس ہیں شاید وہ جیت جائیں گی. لیکن کچھ عرصے سے یہ واضح طور کے اوپر جتنی رپورٹس تھیں اور ٹرینڈز تھے ان کے اندر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کہ وہ دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہوں گے. اور ابھی بھی اس وقت تک جو کنفرم جتنے بھی ریزلٹس آ چکے ہیں تو اس کے مطابق تو ٹرمپ جو ہے کہ وہ سادہ اکثریت حاصل کر کے ان کی پارٹی جو ہے کہ وہ سینٹ میں بھی, کانگریس میں بھی, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کہ ان کا جو الیکٹورل ووٹ ہے وہ بھی جو مطلوبہ 272 ہوتا ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور ابھی آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ امریکہ میں بھی کہ وہاں پہ جتنے بھی ان کے مخالف کیمپس تھے وہاں پہ لوگ واپس گھروں کو جانا شروع ہو چکے ہیں, اور جو ٹرمپ کیمپ ہے وہاں پر اس وقت ایک جشن کا سماں ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی جب یہ امریکہ کے نئے صدر جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنا منصب سنبھالیں گے تو اس کے بعد آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر اور ساؤتھ ایشیا کے اندر کچھ پالیسیز میں تبدیلی ظاہر دکھائی دے گی. ابھی کچھ عرصے سے ان کی جو کمپین تھی اس سے ہٹ کر بھی وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے کہ وہ پیس کے حامی تھے. ان کا خیال تھا کہ اسرائیل جو فلسطین کے اندر اس وقت جو مظالم کر رہا ہے اور جو جارحیت کر رہا ہے اس کو رکنا چاہیے, اور ایک ایسا سیٹلمنٹ ہونا چاہیے جس میں 2 ریاستوں کو تسلیم کیا جائے, فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا جائے. اب یہاں پہ مڈل ایسٹ کا یا او ایس سی کا جو موقف ہے اور ہمارا پاکستان کا بھی وہ یہ ہے کہ یہ 2 ریاستوں کا تصور اسی وقت قابل قبول ہوگا جب جو آباد کاری کی گئی ہے یہودیوں کی وہاں پہ خاص طور کے اوپر فلسطینی سرزمین کے اوپر اور بیت المقدس کے اوپر اس کو ختم کیا جائے, اور جو دارالحکومت ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں وہاں پر بھی ہوں گی. دوسرا ان کا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ تھے یا پالیسی تھی اس کے اندر بھی بڑی وضاحت ہے, اور ہمیں بھی پاکستان کے حوالے سے بھی جو خاص طور کے اوپر پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن اور جو ساری سچویشن پیدا ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ عوام کے اندر بہت زیادہ ہے. اگرچہ ہماری حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ پرو امریکن دکھائی دی ہمیں پچھلے 2 سال کے اندر, اور وہ جو اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ ان کے مراسم اچھے تھے, کیونکہ یہ بائیڈن انتظامیہ کے جتنی بھی پالیسیز تھی یا اس خطے کے حوالے سے ان کے احکامات تھے تو ہماری حکومت نے اس کو کوئی اتنی ریزسٹنس نہیں دی وہاں پر. تو اس لیے ابھی جو نئی وہاں پہ امریکی انتظامیہ ہوگی تو اس کا اس حوالے سے پولیٹیکلی بھی اور تھوڑا سا اس خطے کے حوالے سے بھی بائیڈن انتظامیہ سے ڈفرینٹ ان کی اوپینین اور پرسپیکٹو ہے, اور اس تناظر کے اندر وہ
डेफिनेटली वो खित्ते के अंदर पीस चाहते हैं। वो इंडिया के साथ जो उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उनको भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो रशिया की और चाइना की खित्ते में बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस है वो उसको थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। उस तनाज़ुर में तो पाकिस्तान शायद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को उतना सूटेबल नहीं है कि पाकिस्तान जहाँ पे अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे रखना चाहता है, वहीं पे हम चीन के साथ जो है कि वो तल्लुकात अपने खराब नहीं करना चाहते। रशिया के साथ हम कभी कभी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन चीन के साथ हमारे तल्लुकात में अभी रिसेंटली थोड़ा सा उतार चढ़ाव सा हुआ है इसहाक डार साहब के इम्तिहान की वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी हुकूमत, इनकी इंतजामिया, ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद जो है कि वो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में जो है कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी पीस के हवाले से जो है कि वो पेशरफ्त शायद दिखाई दे। अच्छा खालिद जमील साहब, आपने कहा कि बाइडन इंतजामिया की जो पॉलिसीज थी वो हमारी इंतजामिया की जानिब से कोई ख़ास रेजिस्टेंस उनको नहीं देखने में मिली 2 साल के दौरान, और अभी वाइट हाउस अगर तो जैसे अभी वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है और गैर सरकारी गैर हतमी जो नताइज हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए हैं, वो आते हैं वाइट हाउस में तो अमेरिका के सदर को भी ख़ास इख्तियारात हासिल हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि रिपब्लिकन इसको कैसे लेकर चलेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि अमरीकी सदर जो है कि वो उनको बेपनाह पावर्स होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन से जीत कर आए होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता नहीं है उनका, और बरह रास्त अवाम का वोट वो लेकर आते हैं। तो इस तनाजुर के अंदर जो है कि एक तो उनके पास जो पावर्स होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तमाम जो की पोस्ट होती हैं, एक तो होती हैं कुछ पॉलिटिकल पोस्ट होती हैं, दूसरी होती हैं कुछ इंतजामी पोस्ट होती हैं, कि उनके ऊपर भी वो अपनी मर्जी के जो है कि वो अफराद रख सकते हैं। और फिर वहाँ पे जुडिशरी के अंदर भी जो है कि कुछ पावर्स प्रेसिडेंट को होती हैं कि जहाँ पे वो जो जुडिशरी है उसके अंदर भी जो है कि वो इंडक्शंस कर सकते हैं। तो इस एतबार से एक वसी पैमाने पे आपको वहाँ पे अभी जब ये चार्ज संभाल लेंगे तो उसके बाद उनकी आपको तब्दीलियां नजर आएंगी। फिर वो तब्दीलियां जो है कि फिर आप उनकी जो पॉलिसीज की तब्दीली होती है उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन होती है उनकी, क्योंकि कुछ की इश्यूज होते हैं जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर जो है कि वो स्टेट इंटरेस्ट, उसके ऊपर तो कोई भी हुकूमतें वहाँ बदलती रहें। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि हमारा जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी का इशू था, इस पे यहाँ कोई भी हुकूमत हो तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो कभी नहीं रुका, और वो जो 70 की दहाई में हमने शुरू किया था और फिर आके 90 की दहाई में उसको कंप्लीट किया, और हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए, और फिर हमारा मिसाइल प्रोग्राम है कि उसके ऊपर हुकूमतें जो भी आए जाएं यहाँ पर उस प्रोग्राम के ऊपर जो है कि वो कोई जद नहीं पड़ती। इसी एतबार से एक ज़माने में कश्मीर पॉलिसी, अगर जो अभी उसके ऊपर भी कुछ अरसे से वो सूरत हाल नहीं है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन एक ज़माने से कश्मीर पॉलिसी के ऊपर भी हुकूमत कोई भी आए जाए तो वो नहीं तब्दील होती थी हमारी। इसी तरह से जैसे चाइना के साथ हमारे तल्लुकात हैं, या इवन मिडल ईस्ट में जो इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ तल्लुकात हैं, सऊदी अरब या यूएई वगैरह, तो ये चीज़ें जो हैं कि इसी तरह अमेरिका के भी एक नेशनल इंटरेस्ट है और उनके कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, पोलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं। तो उसके तनाजुर में कुछ चीज़ें तो ऐसी वहाँ पर भी हैं कि जो चेंज नहीं होंगी, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकली चीज़ें होती हैं तो वो डेफिनेटली जब एक गवर्नमेंट बदलती है, एक पार्टी चेंज होती है कि उसका अपना एक विजन होता है, पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशन अलग से होती है, तो उसके असरात फिर उनकी एक इंटरनल पॉलिसीज के ऊपर भी होती है, फिर एक्सटर्नल पॉलिसीज के ऊपर भी होती है। तो हमें ज्यादा कंसर्न जो है क्योंकि पाकिस्तान को या इस खित्ते को अमेरिका की जो एक्सटर्नल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी और बिलखुसूस मिडल ईस्ट और साउथ एशिया से मुताल्लिक, क्योंकि ये दो खित्ते ऐसे हैं जहाँ पे एक तो साउथ एशिया में पाकिस्तान खुद मौजूद है, और यहाँ पे हमारा एक कश्मीर इशू भी है, इंडिया के साथ भी हमारे मसाइल हैं, और अमेरिकन जो है कि वो वक्तन फक्तन ट्रंप जो है कि वो भी माजी में ये कहते रहे हैं कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अगर दोनों मुल्क चाहें तो जो पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा जो है मिडिल ईस्ट के हवाले से इसलिए है कि क्योंकि हमारी अटैचमेंट जो है कि चाहे वो हरमैन शरीफैन हो सऊदी अरब को हो या फिर फलस्तीन हो, उससे हमारी एक रूहानी और मजहबी अटैचमेंट भी है पाकिस्तान की हुकूमत की भी और पाकिस्तानियों की भी। तो इसलिए पाकिस्तानी इस हवाले से बड़े कंसर्न रहते हैं कि जी कि मिडिल ईस्ट के अंदर या फलस्तीन के हवाले से क्या हो रहा है दुनिया में। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए ज़रा ज़्यादा जो फोकस ये होगा। तीसरा हमारे लिए फिर ये होगा कि हमारी क्योंकि जो मैशत है, ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट है, उसका एक ज्यादा वॉल्यूम जो है कि वो यूरोप और अमेरिका के साथ है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। फिर हमें ये देखना होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी। यूरोपीय यूनियन के अंदर हम जो है कि GSP प्लस हमारा स्टेटस था, अभी भी है, उसको रिव्यू होना है।
تو اس میں امریکن جو کنسرن ہوتے ہیں یا یورپین وہ ہوتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق، پولیٹیکل رائٹس، ویمن رائٹس، چائلڈ رائٹس اور ان حوالوں سے جو ہے کہ بڑے کنسرنز ہوتے ہیں جی کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے کہ وہ پاکستان میں ایک رجیم چینج کی ذمہ داری بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ ڈالی جاتی تھی، اور اس کے تو ایویڈنس بھی موجود ہے کہ اس کے نتیجے میں ہی وہ سائفر کیس سارا چلایا گیا تھا. تو اس لیے انہوں نے پچھلے 2 سالوں سے جو بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل رائٹس کی یا انسانی حقوق کی وائلیشن تھی بڑی بدترین قسم کی، اس کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی رکھی. میرا خیال ہے ابھی جو ہے جو نئی انتظامیہ آئے گی وہ اس پہ خاموشی نہیں رکھے گی اختیار، اور وہ اس کے اوپر جو ہے کہ وہ پبلکلی شاید اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے. جی خالد جمیل صاحب آپ کی طرف دوبارہ سے آئیں گے. سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں سے بتائیے گا اس وقت امریکہ میں جو انتخابات ہوئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو گئے ہیں. جی ٹرمپ کو تو کلین سویپ مل گئی ہے. نہ صرف انہوں نے پریزیڈنسی جیت لی ہے، وائٹ ہاؤس جیت لیا ہے، انہوں نے ان کی پارٹی ریپبلکن پارٹی نے سینٹ بھی جیت لیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز بھی شاید ان کے کنٹرول میں آ جائے. تو اس سے تو لگتا یہی ہے کہ وہ بہت ہی طاقتور، بہت ہی پاورفل امریکن پریزیڈنٹ بنیں گے. تو میم آپ نے بتایا کہ بہت طاقتور صدر بننے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. ان کی طاقتور صدر کی پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، جنوبی ایشیا کے حوالے سے، روس یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے، اور امریکیوں کے حوالے سے بالخصوص، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کا سنہرا دور واپس لائیں گے. دیکھیں بہت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ ان کی پالیسیز کیا ہوں گی. انہوں نے باتیں بہت ساری کی ہیں ظاہر ہے کیمپین میں، لیکن کیمپین میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے مختلف قسم کے ریٹرک استعمال کرتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ بھی بہت ہی کلیئر ہے. میرا خیال ہے خارجہ پالیسی فرنٹ پہ وہ چاہیں گے کہ یوکرین کی جو جنگ ہے اس کا خاتمہ ہو. وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ جاری رہے. میرا خیال ہے ان کی ترجیحات میں یہ کافی اہم ہوگا، لیکن کس ٹرمز پہ وہ جنگ کے مذاکرات کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہ روس کے ٹرمز پہ ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روسی صدر کو تو وہ بہت پسند کرتے ہیں. تو اس حوالے سے شاید کوئی پالیسی میں تبدیلی آئے. جہاں تک امریکہ کے اندر جو سچویشن ہے وہاں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹرمپ ایک بہت ہی ڈیوائسو فگر ہے. وہ اپنے ملک کو یونائٹ نہیں کرے گا، وہ اپنے ملک کو فردر پولرائز کرے گا اور ڈیوائڈ کرے گا. اس کی جو پہلی ٹرم تھی اس میں آپ نے دیکھا اسی طرح کی اس کی پالیسیز تھیں جس سے کہ امریکہ ڈیوائڈ ہوا اور یونائٹ نہیں ہوا. اچھا مس ملیحہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے سینٹ کا بھی ذکر کیا، تو امریکی سینٹ اور امریکی کانگریس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو سینٹ جو ہے وہ اہم عہدوں کو جو نامزد کرنے جائیں گے، یہ سینٹ کے جو اراکین ہیں، اور کانگریس جو فنڈز ریلیز کریں گے اور معیشت کے حوالے سے اقدامات کریں گے. سینٹ اور کانگریس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ٹرمپ ایک بہت ہی طاقتور صدر اسی لیے بنے گا کہ سینٹ اس کی پارٹی کے کنٹرول میں ہوگا اور لگتا یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز بھی ان کے ہاتھ میں آ جائے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ امریکی صدر پہ ایک چیک رہتا ہے اگر دوسری پارٹی کنٹرول کرے کانگریس کو، لیکن اس دفعہ اگر کانگریس ساری ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اس قسم کا انسٹیٹیوشنل چیک نہیں ہوگا ٹرمپ پہ. میں سمجھتی ہوں اس سے وہ اور ہی ارسپانسبل اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی شخصیت ہی کچھ ایسی ہے. وہ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے، امپلسو آدمی ہے، اور وہ کوئی خاص اپنے مشیروں کی بھی نہیں سنتا، اپنی ہی کرتا ہے. تو ایک ایسا پیریڈ میرا خیال ہے آگے آ رہا ہے امریکہ کے لیے جس میں کہ شاید ہم بہت انپریڈکٹیبلٹی دیکھیں پالیسیز میں. انپریڈکٹیبلٹی دیکھی جائے گی پالیسیز میں. مس ملیحہ آپ نے کہا کہ امریکہ کے اندر کی اگر بات کی جائے تو ٹرمپ وہ فگر ہیں جو مزید ڈیوائڈ کر سکتے ہیں امریکہ کو. تو اس ڈویژن کو آپ کی آبزرویشن کیا کہتی ہے، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جی جیسے میں نے عرض کیا اس سے زیادہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی کہ وہ ایک پولرائزنگ فگر ہے اور ان کو کوئی برداشت ہی نہیں ہے کسی اور پوائنٹ آف ویو کی سوائے اپنے. تو اس سے تو ظاہر ہے امریکہ زیادہ ڈیوائڈ ہوگا. لیکن امریکہ کے اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی ہی حکومت ہوگی، اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے شاید لیجسلیچر کی طرف سے چیک نہ رہے، مگر باقی انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جس سے کہ
کسی حد تک چیک رہے گا ان پہ۔ اچھا مس ملیحہ، یہ بتائے گا کہ چین کے رول کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ امریکہ کے اب نئے صدر منتخب ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تائیوان کا ایک تو ایشو چل رہا ہے، پہ چین رائیول بھی ہے امریکہ کا، اور ساتھ ہی ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے اس میں تو امریکہ کی پالیسی میں ایک تسلسل ہے، اور وہ تسلسل کس چیز پہ مبنی ہے؟ اسی چیز پہ مبنی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ چین ان کا ایک اسٹریٹجک کمپیٹیٹر کے طور پہ سامنے آئے، اور وہ ان کی جو پالیسی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کی وہ برقرار رہے گی، کنٹینیو کرے گی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کیمپین کے دوران کہ وہ چائنا کے امپورٹ پہ 20% ٹیرس بڑھائے گا۔ اگر وہ یہ کرتا ہے تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی گڑبڑ ہوگی ان تعلقات میں، اور نہ صرف یہ بلکہ امریکن کنزیومر، امریکن پبلک کے لیے بھی مہنگائی بڑھ جائے گی، اس لیے کہ اگر آپ امپورٹس کو مہنگا کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر تو پڑے گا نا قیمتوں پہ۔ تو اس کی کافی غیر ذمہ دارانہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں، دیکھنا یہ کہ کس حد تک وہ ٹرانسلیٹ کریں گی انٹو پالیسی۔ مس، ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں جو کبھی ان کے خراب ہی زیادہ تر ہوتے نظر آئے ہیں، لیکن بیچ میں میڈیٹر بھی رہتا ہے امریکہ، خصوصی طور پر اگر اسرائیل کے ساتھ بات کی جائے، اسرائیل اور ایران کی، تو ایران کے ساتھ تعلقات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے اس وقت کہنا، مگر ظاہر ہے ماضی میں تو ٹرمپ بہت ہی اگریسو اس نے سٹینس اڈاپٹ کیا ہے ایران کی طرف، مگر اگر آپ دیکھیں تو بائیڈن کا کون سا کوئی بہت ہی نرم تھا سٹینس۔ تو میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ ایک تسلسل ہے امریکی خارجہ پالیسی میں، تو اس حوالے سے میں تبدیلی نہیں دیکھتی۔ لیکن اگر اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ وہ امریکہ کو اب ٹرمپ آ جائے گا اقتدار میں، تو امریکہ کو ساتھ ملا کے ایران پہ اکٹھا حملہ کر سکتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ مجھے نہیں نظر آتا سیناریو۔ اچھا مس، حملے کی آپ نے بات بتا دی، جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، پابندیاں امریکہ نے ایران پر، اس میں کچھ نرمی ہوتی ہے آپ دیکھ رہی ہیں، یا مزید وہ قائم رہیں گی، بڑھیں گی؟ دیکھیں یہ تو بہت، میں اس وقت ابھی وہ صدر ہی نہیں بنیں گے جب تک انوگریشن نہیں ہوگی، 3 مہینے تو ابھی پڑے ہوئے ان کے صدر بننے کی، تو اب کیسے کوئی کہہ سکتا ہے ابھی سے کہ ایران کے بارے میں ریسٹرکشنز بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے؟ میرے لیے بڑا مشکل ہے ان کانٹیکسٹ ود دی ایکس ریپبلکن پریزیڈنٹس، تو اس کے حوالے سے مطلب آپ ایک ہمیں اوور آل تجزیہ دے دیجیے اپنا، what you have observed۔ جی، جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کو کلین سویپ ملی ہے، تو اس سے یہ بہت ہی ایک پاورفل پریزیڈنٹ کے طور پہ سامنے آئے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ رسپانسبلی ایکٹ کرتا ہے یا ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے اپنے اپوننٹس کے ٹورڈز ہز اپوننٹس ایز ویل ایز۔ لیکن اس کا جو ٹریڈ مارک رہا ہے ماضی میں، وہ تو یہ ہے کہ یونیلیٹرل پالیسیز اختیار کرتا ہے یہ، اپنے گھر میں بھی، ہوم آلسو، اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی۔ ایک یونیلیٹرلسٹ آدمی ہے، لیکن یہ اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے پہلے ٹرم میں کافی حد تک امریکہ کو ڈس انگیج کیا تھا دنیا سے، تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے مستقبل کے لیے کہ کیا وہ امریکہ کو ڈس انگیج کرے گا اور صرف کچھ ہی خارجہ پالیسی کے ایشوز پہ فوکس کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا مس ملیحہ لودھی، آپ اپنا نیریٹو، ڈیٹیلڈ نیریٹو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سابق سفیر ہیں اور آپ نے بتایا کہ خارجہ پالیسی فرنٹ پر ٹرمپ چاہیں گے کہ یوکرین روس جنگ جاری نہ رہے، اور امریکہ کے اندر کی بات کی جائے تو ٹرمپ ایک ڈیوائڈ کرتے ہوئے امریکہ کو نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے فگر ہیں، پولرائزنگ فگر ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب کی جانب جائیں گے۔ خالد جمیل صاحب، ابھی بات ہوئی مس ملیحہ لودھی سے، انہوں نے کہا کہ خارجہ پالیسی فرنٹ پر ٹرمپ یہ نہیں چاہیں گے کہ یوکرین اور روس کی جنگ جاری رہے۔ ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں اس جنگ کو بند ہونا چاہیے، کہ جیسے ابھی ملیحہ لودھی بھی بتا رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے کہ وہ پیوٹن کو بھی لائک کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر جو خرابی آئی تھی اور جو رجیم چینج بھی پاکستان میں ہوا تھا، بیسیکلی وہ بھی جو ہے کہ سارا کا سارا وہ عمران خان کے دورہ روس کے بعد پیدا صورتحال ہوئی تھی، اور یہ ہمارا بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو بریف ہی نہیں کیا کہ اگر وہ روس کا دورے پہ ان کو بھیج رہے ہیں ہم، تو ان کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ امکانات موجود ہیں کہ روس اس دن اٹیک بھی کر سکتا ہے، تو وہ دورہ 1 ہفتہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، 1 مہینہ بعد بھی ہو سکتا تھا۔